انہوں نے سوچا کہ یہاں تو جب گورنمنٹ گرائی جاتی ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. انہوں نے خود اتنی پروپیگنڈا کی اور اپنے اس میڈیا کے ساتھ، میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے اور ان صحافیوں کے ساتھ مل کے کہ اس سے بری، ہمارے سے بری گورنمنٹ تھی کوئی نہیں، اور ہم تو لوگ تو تنگ ہیں، اور جب جیسی ہمیں نکالیں گے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. تو جب وہ نہیں ہوا اور جو پبلک نکلا ہی ہمارے ساتھ، تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے، کہ انہوں نے جو سارا نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ یہاں تو ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور لوگ خوش ہوں گے. تو جب لوگ ہمارے لیے سڑکوں پہ نکلا ہے اور اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیا تو اس احتجاج میں جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر، وہ ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ یہاں تو یہ تو کوئی جمہوریت سے تعلق، ان کو تو صرف جمہوریت یاد آ جاتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. انہوں نے جس طرح کے حربے استعمال کیے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے 2-2 ڈھائی بجے لوگوں کے رات کو گھروں میں گھس کے انہوں نے جو لوگوں کو مارا، اور بعد میں جب پولیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہوئے تھے یہ کرنے. اور اس کے بعد انہوں نے جو اس دن یہاں ٹیئر گیسنگ، شیلنگ کی، لاہور میں شیلنگ کی، جبکہ لبرٹی پہ فیملیز آئی ہوئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں تب اندازہ ہوا کہ یہ یہاں کوئی ہم جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، یہ تو ایک مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب ہر چیز کرے گا ہمیں کرش کرنے کے لیے. لیکن جو حربے استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد، کیونکہ ہم الیکشنز بھی جیت گئے، بائی الیکشنز ہوئے، یہ ان کا الیکشن کمشنر تھا، اس نے پوری دھاندلی کی ان کے ساتھ مل کے، ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنجاب کی، وہ ہم جیت گئے. اب پھر انہوں نے الیکشن کمشنر ان کے ساتھ مل کے حلقے چنے جدھر ہم کمزور تھے، وہ جب الیکشن ہوا ہم ادھر بھی جیت گئے. سندھ کے جو کراچی کے اندر انہوں نے دھاندلی کی وہ ساری قوم کے سامنے ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن مجھے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے طریقے اختیار کیے ہیں، یہ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھی. سنا ہے دہشت گردوں سے ایسے کرتے تھے، سنا ہے کوئی بہت بڑے جو مجرم جو ہوں جن کے جو بار بار جرم کریں شاید ان سے کرتے ہوں ایسی چیزیں، ہمیں نہیں پتہ. شاید کوئی ہندوستان کا کوئی جاسوس ہو یا وہ اس سے کوئی کرتے ہوں، لیکن میں نے یہاں پولیٹیکل لوگوں سے اس طرح کا ظلم کبھی نہیں دیکھا. اور خاص طور پہ وہ جو ڈیموکریٹک دور ہے، میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی. انہوں نے پہلے شہباز گل سے جو کیا اور میرے اوپر تقریباً کنٹمپٹ بھی لگ گیا اسی کے اوپر. لیکن میں نے ریئیکٹ کیا کیونکہ مجھے جب چیزیں پتہ چلی کہ شہباز گل سے انہوں نے کیا کتنا تشدد کیا، جنسی تشدد کیا، یعنی ننگا کر کے ایک. اچھا، اور وہ ہے کون؟ وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے. تو میرے سے مانا نہ جائے. پھر انہوں نے مجھے جب تصویریں دکھائی، میرے وکیل مجھے ملے ہیں، جب انہوں نے چیزیں مجھے دکھائی تب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا اس سے. اور پھر وہ باقی تو خیر عدالت میں بھی مجھے پیش ہونا پڑا اس پہ. لیکن جو مجھے اعظم سواتی کے اوپر جو انہوں نے کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں اب اس کو پوری طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اب ہم جائیں گے اس کے اوپر کہ. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے، کسٹوڈیل ٹارچر تھی وہ ساری دنیا میں بینڈ ہے، اس کے اوپر لے لیتے تو شاید اعظم سواتی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر اور انصاف پسند لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے. آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اس کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اگر عدالت عظمیٰ 100 موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے، پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینٹ اور پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے. اور چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شعلے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں. اور اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین اس کرسی کے اوپر جو ہے برجمع ہونے کا کوئی حق نہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں منڈے کو آ رہا ہوں کہ کون لوگ تھے
किस जिल्लत से उन्होंने ये सोचा होगा कि इमरान खान की इस सफाई को गिराएं ताकि ये पैगाम वहाँ तक पहुँचे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। 25 तारीख को भी आपके रेंजर ने डी चौक के अंदर तशद्दुद किया, उससे हमारे इरादे और मुसम्मम हो चुके हैं और आप देखेंगे कि वक्त के साथ, लेकिन सारी दुनिया की जितने भी फोरम हैं इंसाफ के कानून के, मैं वहाँ पे ये लेके जाऊँगा चीफ जस्टिस साहब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्लियामेंट के इस मेंबर की आवाज़ इसलिए कि वो दादा है। मेरी पोतियों के ऊपर जो ट्रॉमा है, बचपन में एक वाक़या हुआ था और आज भी बचपन का वो ट्रॉमा मुझे याद है, इसलिए सिविलाइज सोसाइटी हमेशा अपने बच्चों को ऐसी दहशत और ऐसे ट्रॉमे से दूर रखती हैं। तो ये मैं नहीं, मेरी वो 3 मासूम जो पोतियां हैं वो भी आपके दर पे आएंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मेरे अखलाक और किरदार को जिस तरीके से आपने अरशद शरीफ, समी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, साबिर शाकर, जमील फारूकी, बेशुमार हमारे दोस्त, जिस तरीके से उनको नंगा किया गया, इमरान रियाज को देख लें। आज अगर ये रविश है, अगर अदालत उज़्मा उसके ऊपर जो है तहकीक नहीं करती, हम तो ये कह रहे हैं कि देखें क्या जुर्म किया है और उसकी पादाश के अंदर क्या सजा मिल रही है। कानून और आइन से बालातर होकर आपकी मौजूदगी में इंशाल्लाह ताला मैं आपके इंसाफ के दरगाज़ा, आई एम गोइंग टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट। फैमिली सिस्टम है, बच्चों के सामने मारा इनको। जुर्म क्या था जी? तनकीद कर दीजिए किसी बड़े आदमी की। कौन सा मुल्क की इजाज़त देता है कि एक तनकीद, ट्वीट की तनकीद के ऊपर यह किया जाए? कौन सा कानून इजाज़त देता है? लेकिन जो खौफनाक चीज़ है कि उन्होंने पकड़ाया इनको, किसी और के हवाले किया। वो लोग कौन थे? क्या इनको, जब मैं ये चाहता हूं कि चीफ जस्टिस बुलाए इन लोगों को, ये FIA को बुलाए और पूछे कि किसके हवाले किया गया था जिन्होंने पकड़ के नंगा करके इनको मारा। और बिल्कुल वही हुआ जो शहबाज गिल से हुआ, उसको भी पकड़ा दिया किसी के हवाले, उन्होंने जाके कोई 1.5 दिन रख के उसको मारा और नंगा करके। जमील फारूकी से भी यही हुआ। सवाल ये है कि क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई पाकिस्तान का कानून नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है? क्या वो जो मर्जी चाहे इस मुल्क में कर सकें? और अगर आप ये इजाज़त दे देते हैं लोगों को करने के लिए, तो इसका मतलब कि मुल्क तो बन गया बनाना रिपब्लिक। ये तो बनाना रिपब्लिक है, यही तो है। आपने किसी को फैसला किया, अच्छा जी मुझे चीज़ उसकी पसंद नहीं है, उसको फेंटा लगा दो, उसको जलील कर दो, लोगों को डरा दो। बात यह कि क्या इदारों की इससे कोई इज्जत करता है? क्या ये जो ये कर रहे हैं, क्या कौम इज्जत करेगी इदारों की? नफरतें बढ़ेंगी। अपने मुल्क के अंदर ही आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। और मुझे अभी भी हैरत है कि यहाँ हमारी कोई सारा निज़ाम, बस कोई ऐसे नामालूम अफराद हैं, वो जो मर्जी करें, सब डरते हैं उनका नाम लेते हुए, पूछते हुए, सबको डर लगा हुआ है। सोशल मीडिया के लड़कों ने मुझे बताया, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ आते हैं जी, जब किसी को, अच्छा जी इसने सोशल मीडिया में कोई ट्वीट कर दिया, उठा के उसको लेके उसको मार पैंटा लगा के उसको अगले दिन घर पे ले आते हैं। लोगों को उठाते हैं, उन्हें कहते हैं जी इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो। आजम स्वाति से पूछ रहे हैं जी अच्छा बताया इमरान खान ने आपको ये क्या करने के लिए? उसको गिल को बार बार कहते रहे कि जी कहो कि इमरान खान ने तुम्हें क्या करने के लिए। ये कौन लोग हैं? ये इस मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इन हरकतों से ना किसी इदारे की इज्जत बढ़ती है, ना इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की जमहूरियत आगे बढ़ती है। लोगों की आज़ादी राय को इस तरह बंद करके कभी किसी को इज्जत नहीं मिली। ये माशरे की तबाही की तरफ हम लेके जा रहे हैं। और सारा किया किसके लिए जा रहा है? बड़े बड़े जो इस मुल्क के जुराइम पेशा लोग, वो आके आज ऊपर बैठ गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है उसने कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग, शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। हुदाइबा पेपर मिल में उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है। उसके ऊपर BBC फिल्म बनी हुई है, वो काजी फैमिली जो लंदन चोरी करके पैसा वहाँ भेजता था। और ये जो है शहबाज शरीफ, इसको और इसके बेटे को अंडर ट्रायल थे, सजा होने वाली थी इनको 16 अरब रुपए के केस पे, वो जो FIA का केस था। नवाज शरीफ वो बैठ के फैसला कर रहा है, मफरूर मुल्क का मुजरिम है,
وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں جی, آرمی چیف بھاگے بھاگے جا رہے ہیں, اس سے فیصلے لے رہے ہیں. زرداری اس کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہی نون لیگ نے اسے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ, آج اس کے ساتھ ملے ہوئے کیسز معاف ہو رہے ہیں. میں تمام وکلاء کو اور تمام پارلیمنٹیرین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر عدالتی عظمیٰ سے, اس ملک کے انصاف کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ اور بند کر دیجئے ہر عدلیہ. اگر انصاف نہیں مل سکتا ان چند لوگوں کو جو مجھے لے کے گئے, ہم ارتھ نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے کیا, تو میرا یہ خیال ہے کہ انصاف کا نظام, عدل کا نظام پاکستان کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. صالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا پولیس نے, کس چیز کے لیے جی؟ پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر, اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کے پر یہ صالح محمد کی تصویر ہے. اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آباد پولیس نے ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے. یہ MNA ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کھینچائی ہے. دیکھیں مذاکرات خیر بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں, لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے, ہم نے کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں, الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے. الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں, 1100 ارب روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں, ملک نیچے جا رہا ہے. تو ہم الیکشن چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تب کہ اتنا بڑی کرپشن چل رہی ہے, آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں, اور پھر آ کے اکانومی انہوں نے تباہ کر دی, اور پھر اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں, یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں. وہ مذاق ہو رہا ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت جب پاکستان تیزی سے دل میں نیچے جا رہا ہے, ایک ہی طریقہ ہے اس میں سے نکالنے کا. تو ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. خاص طور پہ اتنی کوشش کر کے انہوں نے ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پہ الیکشن, جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی. اور انشاءاللہ میرے خیال میں جمعے کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی. جمعے کو اناؤنس کر دوں گا کس دن نکل رہے ہیں ہم. شہباز شریف نے سر جو کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف کی وہ تو کہتے ہیں ڈکی میں بند کر کے وہ جا کے اس کو آرمی ہاؤس لے کے جایا کرتے تھے. اعجاز اللہ کا اپنی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈکی میں چھپ کے یہ اس کو لے کے جاتے تھے. اس سے میں کیا بات کروں گا جی. اسی پریس کانفرنس کے دوران ہے کہ ایک اور مقدمہ آپ کے اوپر ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, ابھی ایک دام قتل والا رہ گیا تھا تھانہ سیکریٹریٹ میں, وہ بھی ہو گیا. تو 24 کے قریب مقدمات میں ضمانتیں آپ لے چکے ہیں. اب یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا آپ کی؟ جب تک لانگ مارچ کی کال نہیں آئے گی تو آپ کو تو یہ پکڑنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے, نیا مقدمہ درج ہوتا رہے گا. ابھی الیکشن کمیشن والا بھی باقی ہے. یہ جو نیا ہوا ہے تھانہ سیکریٹریٹ میں, اس تو میں کیا اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی؟ یعنی کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ تو دیکھیں, یا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرف چلا جائے یا کیوس ہو جائے. احتجاج کا راستہ روکیں گے تو کیوس ہو جائے گا. قوم تو تیار کھڑی ہے, قوم تو یہ ملک ہی بند ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ کر لیں کیا چاہتے ہیں. سینیٹر سیف اللہ نیازی, ان کے حوالے سے بھی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی, اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی بیان نہیں آ رہا. آیا وہ گھر واپس آ گئے ہیں, کہاں پر ہیں؟ کوئی تحریک انصاف کے وہ ظاہر سینئر رہنما ہیں. اور دیکھیں الیکشن کمیشن کی میں سیدھی آپ کو بات بتا دوں, یہ اتنا بزدل آدمی ہے کیونکہ جو اخلاقی طور پہ آدمی کمزور ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہی بزدل ہے. اس کے کیسز بھی ہیں, جو پیٹرولیم منسٹری میں یہ سیکٹری تھا تب سے بھی اس کے اوپر کہانیاں ہیں. تو یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہی نہیں تھا. یہ جو فیصلہ ہے یہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ اس کو پیچھے سے حکم ملا ہے. اب پیچھے سے حکم خیر شریف خاندان کا تو سب کو پتہ, ان کا گھر کا یہ نوکر ہے, لیکن اور کس نے اس کو پیچھے سے بوٹ لگایا ہے یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے, یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ خود نہیں فیصلہ کر سکتا تھا. سیف اللہ, وہ اصل میں ہم اپنی مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو ہم کئی لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ رہیں تب تک جب تک ہم انڈر گراؤنڈ ہے. جی سر, لانگ مارچ کے حوالے سے آپ بار بار کہتے ہیں کہ قوم تیاری کرے, پریپریشنز کرے. سر کیا پریپریشنز ہیں؟ کیسا لانگ مارچ ہوگا؟ کیا کوئی نیا سرپرائز ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی مختلف ہوگا باقی مارچز سے, بالکل مختلف ہوگا. لیکن مجھے جو اس میں سب سے بڑی اس باری مختلف چیز نظر آ رہی ہے کہ میں نے قوم کی کبھی بیتابی نہیں دیکھی مارچ کے لیے جو اس مارچ کی ہے.
یعنی میں کیونکہ میں تو اپنے ایک انداز اپنی پوری پلاننگ کے تحت چل رہا ہوں نا، لیکن قوم اس وقت بےتاب ہے. ہر جگہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کب نکل رہے ہیں. عام لوگ، میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ عوام بہت تنگ ہے ان سے. تو وہ انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں، میرا یہ انداز ہے کامیابی اللہ دینے والا ہے. میرے نہیں خیال میں اس سے بڑا کبھی پروٹیسٹ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ قوم بےتاب ہے، کل بھی لوگ آپ کے خلاف فیصلہ آنے پر سڑکوں پر نکلے، اور آپ کے جو بہت زیادہ جو آپ کے لوگ ہیں، کارکن ہیں، وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم روڈز پر آ گئے اور اب لانگ مارچ کی کال دی جائے گی. لانگ مارچ پرامن ہوگا اور لوگ انجوائے کریں گے کیونکہ پروٹیسٹ ہوگا یہ، لیکن اس میں ہم کسی قسم کا تشدد نہیں ہونے دیں گے. اور ہمیں پورا پتہ ہے تیاری ہماری کیا ہے، وہ میں پورا آپ کو نہیں بھی بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے. انشاءاللہ جب میں اناؤنس کروں گا نا ڈیٹ اس کی لانگ مارچ کی، یہ میں یا جمعرات یا جمعے کو کروں گا اس کی ڈیٹ، اور اس کے بعد بس پھر آپ اس کی آپ کے سامنے یہ مارچ کی ڈیٹیلز آتی رہیں گی.